السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منہاج القاصدین، آج سے باب شروع کریں گے کتاب الموت کا، موت، ما بعد موت اور اس کے متعلقات کا ذکر، امید اور موت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی وفات کا ذکر، موت کے وقت صحابہ کرام سے منقول کلمات اور زیارت قبور، قبر کا تذکرہ۔ صفحہ نمبر 563، پیج 563، فصل اول، موت، ما بعد موت یعنی جو کچھ موت کے بعد ہوگا اور اس کے متعلقات کا تذکرہ یعنی اس سے جو بھی ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں منہمک یعنی مشغول اور اس کے دھوکے میں مبتلا آدمی کا دل لازماً موت کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، یعنی موت اس کو یاد نہیں آتی، وہ اس کا بالکل تذکرہ نہیں کرتا، اور اگر کبھی کرتا ہے تو نفرت کے رنگ میں، یعنی اس کو پسند ہی نہیں، وہ دنیا کی ناپائیداری پر افسوس اور موت کی مذمت میں مشغول رہتا ہے، یعنی اس کو یہی حسرت رہتی ہے، غم رہتا ہے کہ ہاں یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ چیز مجھ سے کھو جائے گی، یہ ٹوٹ جائے گی، اور جب موت کا خیال آتا ہے تو ناگواری کے ساتھ، اور یوں ایسے آدمی کو موت کا تذکرہ اللہ سے اور دور کر دیتا ہے۔ حالانکہ موت کی یاد انسان کو اللہ کے قریب کرتی، اللہ کی طرف متوجہ کرتی، لیکن چونکہ یہ شخص موت سے نفرت کرتا ہے، اس لیے موت کی یاد اسے اللہ سے دور کرنے کا سبب بن جاتی۔ البتہ توبہ کرنے والا موت کا تذکرہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے دل میں ڈر پیدا ہو اور وہ اپنی توبہ کو پورا کر سکے، یعنی جو عہد اس نے کیا ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا، کیونکہ توبہ کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ انسان پھر گناہ نہیں کرے گا۔ تو ایسا شخص اس لیے بار بار موت کو یاد کرتا ہے کہ وہ اپنے عہد پر قائم رہ سکے، یعنی گناہ نہ کرنے کے۔ اس سلسلے میں کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ موت کو اس لیے ناپسند کرتا ہے کہ عقبہ کے سفر میں زاد راہ کی تیاری سے پہلے موت نہ آ جائے، یعنی موت سے اگر اس کو کوئی ناپسندیدگی ہوتی بھی ہے تو وہ اس وجہ سے کہ اس کو فکر ہوتی ہے کہ ابھی میں نے کچھ کیا نہیں، یعنی مومن موت سے کس لیے ڈرتا ہے کہ موت کی تیاری نہیں ہے ابھی اس کی، چنانچہ اس کا موت کو ناپسند کرنا برا نہیں۔ اب دیکھیے کہ عمل ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ موت کو پسند نہ کرنا، لیکن غافل انسان کا موت کو پسند نہ کرنا اور وجہ سے ہے، اور مومن کا دوسری وجہ سے۔ تو مومن کے حق میں وہی چیز پسندیدہ ہے اور منافق یا غافل کے حق میں ناپسندیدہ۔ یہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تحت نہیں آتا کہ جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی ملاقات سے اپنی کوتاہیوں اور گناہ کی وجہ سے ڈرتا ہے، لیکن جب موت کے وقت اس کو خوشخبری دی جاتی کہ اللہ اس سے راضی ہے تو وہ پھر موت سے محبت کرنے لگتا ہے اور اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے اور چاہت رکھتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو دوست کی ملاقات کو اس خیال سے مؤخر کرے کہ اس کی پسند کے مطابق تیاری کرنے کے بعد ملاقات کے لیے جائے گا، یعنی بعض اوقات انسان کسی سے ملاقات کرنے کا شدید خواہش مند ہوتا ہے لیکن فوری طور پر نہیں پہنچ جاتا، بلکہ تیاری سے جانا چاہتا ہے تاکہ وہ دوست سے اس حال میں ملے کہ دوست مزید خوش ہو جائے۔ ایسے آدمی کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ ملاقات کو پسند نہیں کرتا، وہ دوست سے ملنا نہیں چاہتا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس کی تیاری میں لگا رہے، اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ واقعی پھر وہ جب اس سے ملے تو اسے خوش کر دے۔ کیونکہ جو انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنی غلطیوں کو سمجھتا ہے، وہ ہمیشہ اس بات کا فکر مند رہتا ہے کہ کہیں وہ اس حال میں دوست سے ملاقات نہ کرے کہ جو دوست کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ تو مومن بھی موت سے کیوں ڈرتا ہے کہ کہیں ہم کسی ایسے حال میں نہ ہوں، غفلت کے یا کسی ایسے کام، لا علمی اور بھول چوک اور ناسمجھی میں کوئی ایسا کام نہ کر رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہ ہو اور اس حال میں موت آ جائے۔
تو وہ ایسے اسباب کی بنا پر موت سے ڈرتا ہے۔ عارف ہمیشہ موت کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ عارف یعنی جو اللہ کو پہچانتا ہے، معرفت رکھتا ہے، کیونکہ وہ اس کے دوست کی ملاقات کے وعدے کا وقت ہے۔ یعنی موت کو وہ یاد کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ موت ملاقات کے وعدے کا وقت ہے۔ وہ موت کا اس لیے بھی مشتاق رہتا ہے کہ گناہگاروں کی دنیا سے خلاصی پا جائے، یعنی جان چھوٹے، اور رب العالمین کی ہمسائیگی میں منتقل ہو جائے، کیونکہ جب تک انسان دنیا میں ہے، زندہ ہے، تو اس کے لیے خطرے ہی خطرے، فتنے ہی فتنے۔ آج اگر کوئی شخص بہت اچھے کام کر رہا ہے تو بھی وہ امن میں نہیں، تو بھی وہ محفوظ نہیں۔ کچھ معلوم نہیں کہ کس وقت انسان ایک نیک کام کو چھوڑ کر کسی اور شغل میں مبتلا ہو جائے۔ گویا توبہ کرنے والا موت کی کراہت اور عارف موت کی تمنا اور محبت میں معذور ہے۔ تاہم ان دونوں سے وہ شخص بہت افضل ہے جو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے۔ وہ اپنے لیے نہ موت کو پسند کرتا ہے نہ زندگی کو، بلکہ اسے وہی پسند ہے جسے اس کا مولا پسند کرے۔ یہ تسلیم و رضا کا مقام ہے اور یہ آخری منزل ہے۔ اب شاید آپ کے ذہن میں سوال یہ آ رہا ہو کہ وہ کون ہوتا ہے جو موت کو پسند کرتا ہو؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو شہید ہوتے ہیں، صحابہ کرام میں سے کئی ایسے بھی تھے کہ انہیں جب جہاد کی پکار آئی تو اگر وہ کھجوریں کھا رہے تھے تو انہوں نے کھجوریں پھینک دی، یا اگر وہ کسی دنیا کے کام میں مشغول تھے تو اسی حال میں اٹھ کر چلے گئے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی شادی ہوئی تھی اور وہ جنابت کی حالت میں تھے اور شہید ہوئے، تو فرشتوں نے ان کو غسل دیا، ان کو غسیل الملائکہ کہا گیا، اور میدان جنگ کی طرف جانا گویا موت کی طرف جانا تھا۔ یعنی میدان جنگ میں انسان زندگی سے زیادہ موت کے قریب ہوتا ہے، اور بے فکر ہو کر وہی جاتا ہے، بہادری کے ساتھ وہی لڑتا ہے جو موت سے محبت کرتا ہو، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دینے سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نصیب ہوگی۔ بہرحال موت کے تذکرے میں ثواب اور فضیلت ہے۔ یہ بات ہم سب کو جان لینی چاہیے کہ جیسے اللہ کو یاد کرنا باعث اجر ہے، درود شریف پڑھنا باعث اجر ہے، اسی طرح موت کو یاد کرنا بھی باعث اجر اور ثواب ہے۔ کچھ اعمال دل کے ہوتے ہیں نا، کچھ نیک اعمال ہوتے ہیں دل کے، اور کچھ گناہ کے کام ہوتے ہیں دل کے، جسے قرآن مجید میں آتا ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ اس کا دل گناہ گار ہے۔ دل کا گناہ کیا ہے؟ کہ انسان نیت خراب رکھے، خیانت کرے۔ تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ موت کی یاد ثواب کا باعث ہے، تو یہ یاد کہاں ہوگی؟ دل میں ہوگی، تو یہ دل کا عمل ہوگا اور یہ بھی ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ دنیا میں غرق آدمی بھی کبھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ وہ دنیا سے الگ ہو جاتا ہے، کیونکہ موت کا تذکرہ دنیا کی نعمتوں کو مقدر کر دیتا ہے، یعنی پھر دنیا کی چیزوں میں دل نہیں لگتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی موت کا اکثر تذکرہ کیا کرو۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی جو ہے وہ بھی باعث اجر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک آدمی کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، لوگوں نے اس کی بڑی تعریف کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آدمی موت کا تذکرہ کس طرح کرتا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم نے کبھی اسے موت کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں سنا۔ تو آپ نے فرمایا، تمہارا ساتھی اس درجے کا نہیں، یعنی جتنی تم اس کی تعریف کر رہے ہو۔ اس حدیث کو محدثین نے ضعیف کہا ہے، لیکن اگر اس پیمانے پر اس کو پرکھا جائے، اس بات کو، اس کو ایز اے قول لے لیا جائے، یا اس کو ایک حکمت کی بات کے طور پر لے لیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہ کیا جائے، تو ہم اس بات کے اوپر خیال آرائی کر سکتے ہیں کہ مومن کی پہچان کیا ہے، یا مومن کیا پسند کرتا ہے؟ موت کا تذکرہ کرنا۔ اور اگر ڈرتا بھی ہے تو وہ کس لیے ڈرتا ہے؟ کہ اس کی ابھی تیاری پوری نہیں ہوئی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جو شخص موت کا تذکرہ کرتا ہے، آخرت کو یاد کرتا ہے، وہ ایک پسندیدہ انسان ہے، قابل تعریف انسان ہے اللہ کی نگاہ میں، کیونکہ موت اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اللہ کی نگاہ میں اس کا ایک مرتبہ ہوتا ہے، کیونکہ موت اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اور مومن کا جو ڈر ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کی تیاری نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کا ناپسندیدہ نہیں ہوتا۔ یہاں جو یہ کہا گیا ہے کہ اس شخص کی عظمت یا فضیلت کہاں سے پرکھی جائے گی، کہ وہ اس کے دل میں آخرت کی یاد کتنی تھی، موت کی یاد کتنی تھی۔ جیسے قرآن پاک میں آتا نا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
کہ جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا. تو ظاہر ہے کہ وہ کھڑا ہونا موت کے بعد ہی ہوگا. اس کے لیے 2 باغ ہیں. تو صرف وہ جو خوف ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا، اگرچہ اللہ سے ملاقات کا شوق بھی ہے لیکن خوف بھی ہے، تو وہ خوف اتنا پسندیدہ ہے، اور خوف بھی دل کا عمل ہے. اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے باغ ہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون آدمی زیادہ عقل مند ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو موت کا تذکرہ زیادہ کرے اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری میں لگا رہے، یہی عقل مند ہے. یہ روایت بھی ضعیف ہے. ضعیف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس حدیث کی کوئی اصل ہے ہی نہیں یا کوئی بالکل جھوٹی من گھڑت بات ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ علوم الحدیث پڑھ بھی رہے ہیں اور آپ نے ضعیف حدیث کے بارے میں پڑھا ہوگا. اصل میں جو حدیث ایکسپٹ کی جاتی ہے اور جو قابل قبول ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے یا پھر حسن ہوتی ہے. تو صحیح کی جو 5 شرائط ہیں وہ اگر پوری نہ ہو، ان میں سے اگر ایک آدھ کم ہو تو حسن کے درجے پر حدیث ہوتی ہے، اور اگر اس سے بھی کم ہو تو وہ ضعیف کے درجے پر چلی جاتی ہے. یعنی کہیں نہ کہیں اس کی بنیاد تو کچھ ہے لیکن وہ اس مقام تک نہیں پہنچ رہی، اس درجے تک نہیں پہنچ رہی کہ اسے پوری طرح قبول کر لیا جائے. تو یہاں بھی میں یہی کہوں گی آپ سے کہ آپ اگر یہ نہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور اسے صرف ایک حکمت کی بات کے طور پر لے لیں، تو بات یہ ہے کہ واقعی وہ شخص عقل مند ہے جو موت کو یاد کرے اور موت کے بعد کی تیاری میں مشغول رہے. کیونکہ وہ شخص جو ایک عارضی گھر بنانے میں ہی اپنی ساری انرجیز اور اپنی ساری دلچسپیاں صرف کر دے، تو ایسا شخص عقل مند تو نہیں ہو سکتا جو ایک وقتی خوشی یا ایک وقتی فائدے کے لیے اپنے ہمیشہ کی خوشی کو قربان کر رہا ہو. کیونکہ جو آج دنیا کی زندگی میں مشغول ہے مختلف طرح کے لایانی اور بیکار قسم کے مشغلوں میں، کل آخرت کو اسے اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی. اور جو آج آخرت کی قیمت ادا کر رہا ہے تو کل انشاءاللہ جنت میں وہ ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، تو وہ پھر جنت میں اس دن مختلف طرح کے مشغلے ہیں یا دل پسند کام ہیں ان میں خوش ہو رہے ہوں گے. تو واقعی عقل مند وہ ہے جو ہمیشہ کی خوشی کو مد نظر رکھے. حضرت حسن بصری نے کہا موت نے دنیا کو ذلیل کر دیا. عقل مند کے لیے دنیا میں کوئی خوشی نہیں ہے. جو آدمی بھی دل میں ہمیشہ موت کو یاد رکھے گا دنیا اس کی نگاہ میں حقیر ہو جائے گی اور دنیا کی تمام اشیاء بے قدر ہو جائیں گی. ابن عمر جب موت کا تذکرہ کرتے تو پرندے کی طرح پھڑکتے. آپ ہر رات فقہا کو اکٹھا کرتے اور موت اور قیامت کا تذکرہ کرتے، پھر روتے گویا ان کے سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے. حضرت حامد قیصری کہا کرتے ہم میں سے ہر ایک کو موت کا یقین ہے لیکن اس کے لیے کوئی تیاری کرتا ہمیں نظر نہیں آتا. یعنی اگر آپ دیکھیں تو سب دنیا کے پیچھے بھاگ رہے. صبح ہوتی ہے، گھر سے نکلتے ہیں، دنیا کے کام کاج. جو لوگ گھر سے نہیں نکلتے گھر کے اندر رہتے ہیں ان کی بھی زیادہ تر کوششیں دنیا ہی کے کاموں کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں. ہم میں سے ہر ایک جتنے بھی لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہیں یا اس لیکچر کو سن رہے ہیں یا جو کتاب پڑھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے اس بات کا جائزہ لیں کہ ان کی صبح سے شام تک کی مشغولیات میں خالصتاً آخرت کا حصہ کتنا ہوتا ہے اور دنیا کا حصہ کتنا. یعنی صبح اٹھتے ہی کس چیز کی فکر ہوتی ہے، کس چیز کے لیے گھر کے اندر آنا جانا لگا رہتا ہے. جو گھر سے باہر نکلتے ہیں ان کی بھی حرص اور کوشش کیا ہوتی ہے، ان کی بھی نیت کس چیز کے لیے ہوتی، کیا کمانے کے لیے جا رہے تھے؟ آخرت نہیں، دنیا، کہ دنیا میں سروائیو کر سکے، اپنے رہنے جینے کھانے پینے کا کچھ سامان کر سکے، اسی کی فکر ستاری ہوتی ہے. اس میں ہم یہ تھوڑی سوچ کے جاب کے لیے نکلتے ہیں کہ اچھا ہم کچھ پیسے کمائیں کہ اپنی ضرورت بھی پوری کریں، بال بچوں کی بھی اور رشتہ داروں کی بھی اور پھر ضرورت مندوں کی بھی، اور آخرت کے لیے بھی کچھ خرچ کریں، صدقہ جاریہ کے کاموں میں کچھ لگائیں. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو یہ سوچ کر گھر سے نکلتے ہوں اور کام کرتے ہوں؟ اکثریت کا حال تو یہی ہے کہ وہ دنیا برائے دنیا ہی ہے. ساری انتھک کوششیں دنیا کے لیے ہو رہی ہیں اور زیادہ تر ہمارے ہوش و حواس پر دنیا ہی چھائی رہتی ہے. تو حضرت حامد قیصری کہا کرتے کہ ہم میں سے ہر ایک کو موت کا یقین ہے لیکن اس کے لیے کوئی تیاری کرتا ہمیں نظر نہیں آتا، اور ہم میں سے سب کو جنت کا یقین ہے
لیکن اس کے لیے عمل کرنے والا نظر نہیں آتا، یعنی اس کی کوئی قیمت پے نہیں کر رہا، یہاں کوئی قسطیں جمع نہیں کرا رہا، اور سب دوزخ پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے خوف کھانے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ تم کس چیز پر خوش ہو رہے ہو؟ تم موت کا انتظار نہیں کرتے؟ حالانکہ وہ سب سے پہلے اللہ کے حکم میں سے بھلائی یا برائی کے ساتھ تم پر وارد ہونے والی ہے۔ اے بھائیو، اپنے رب کی طرف اچھی طرح چلو۔ شمیت بن اجلان نے کہا، جس نے موت کو اپنا نصب العین بنا لیا وہ دنیا کی تنگی یا فراخی کی پرواہ نہیں کرتا، یعنی اسے پھر دنیا کے غم بھول جاتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے موت کا خطرہ بڑا عظیم ہے، لوگ اس سے محض قلت فکر اور ذکر کی وجہ سے غافل ہیں، یعنی خطرہ بہت بڑا ہے، بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ سب سے بڑا لاس ہے کہ انسان سے عمل کی قوت اور صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے، اس کے بعد انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ لیکن اس سے پہلے جو وقت ہمیں ملا ہوا ہے، ہمیں سے ہر ایک سوچے کہ وہ کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن لوگ کیوں نہیں فکر کرتے، کیوں نہیں پریشان ہوتے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ قلت فکر و ذکر، یعنی نہ فکر ہے، نہ سوچ ہے، اور نہ اس کی یاد ہے، اس سے غافل ہے۔ اور اگر کوئی اس کا تذکرہ کرتا بھی ہے تو غافل دل سے کرتا ہے، یعنی دل کے اندر سے بات نہیں اٹھتی، بس اوپر سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں حلق سے اوپر۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی تمام خیالات سے کنارہ کش ہو کر موت کا تذکرہ کرے اور یوں سمجھے کہ وہ سامنے سے آ رہی۔ اور اس کا بہترین وقت رات کو سونے کا وقت ہوتا ہے، جب آپ دن کے سارے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں، لائٹ آف کر دیتے ہیں، آپ کی توجہ دنیا کی ہر چیز سے ہٹ جاتی، گویا اندھیرا جب ہوتا ہے تو آپ کو کچھ دنیا نظر نہیں آتی۔ اس وقت آپ تنہا اپنے بستر میں لیٹتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے، تنہائی ہوتی ہے۔ تو اس وقت جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو موت بھی نیند کی بہن ہے۔ یہ روزانہ ہم ایک طرح سے موت کے منہ میں جانے کا تجربہ کرتے ہیں، اندھیرے کا، تنہائی کا، اور پھر اس کے ساتھ ہی سو جانے کا، کہ جس میں انسان بالکل مردے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور ہم جتنے بھی صحت مند ہوں، طاقتور ہوں، ہوشیار ہوں، لیکن نیند کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ عقل مند سے عقل مند، طاقتور سے طاقتور، سمجھدار سے سمجھدار، نیند کے ہاتھوں بے بس ہے۔ جب نیند کا وقت آتا ہے تو انسان ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی چابیاں، کنجیاں، خزانے، مال و دولت، ہر چیز، اور پھر وہ اس طرح لیٹ جاتا ہے گویا مرنے جا رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کی ایک روح بھی لے لیتا ہے، چاہے تو واپس لوٹاتا ہے، نہیں تو ہمیشہ کے لیے انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی نشانی، نیند ایسی نشانی ہے جو روز ہمیں موت کی یاد دہانی کراتی ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو واقعی اس سے کچھ سبق سیکھتے ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان ایسے وقت میں موت کے بارے میں فکر اور ذکر کرے کہ جس میں یکسوئی زیادہ ہو، دل کی غفلت دور ہو، اور انسان یوں سمجھے کہ جیسے وہ چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور آ تو رہی ہے نا، اگر ہمیں خیال نہیں بھی آتا تو۔ اس کا حال ایسا ہو گویا خطرناک جنگل طے کرنا چاہتا ہو یا سمندر کا سفر کر رہا ہو۔ ایسی صورت میں وہ سب سے زیادہ خطرات کے متعلق غور کرے گا۔ یعنی امیجنیشن میں آپ جب اندھیرا ہو، تنہائی ہو، تو آپ کہاں چلے جائیں؟ کسی جنگل میں اپنے آپ کو پائیں۔ اس وقت آپ بالکل اکیلے ہیں، کوئی اور نہیں، اور معلوم نہیں کس وقت کوئی شیر یا چیتا وغیرہ نکل آئے اور آپ کو کھا جائے۔ تو موت بھی شیر چیتے کی طرح گھات میں لگی ہوئی ہے، چپکے سے ہمیں دیکھ رہی ہے، اور جب اس کو حکم ہوگا تو آ دبوچے گی۔ یا اسی طرح یہ ہے کہ اپنے آپ کو امیجن کرائیں کہ آپ سمندر کے سفر پہ جا رہے ہیں، اور بالکل کھلا سمندر ہے، اور آس پاس کوئی آبادی نہیں، نیچے پانی اور اوپر آسمان ہے، اور جہاز جب ہچکولے کھانے لگ گیا تو پھر آپ کہاں پر جائیں گے؟ یعنی کون آپ کو بچائے گا؟ اس کا حال ایسا ہو کہ گویا خطرناک جنگل طے کرنا چاہتا ہو یا سمندر کا سفر کر رہا ہو۔ ایسی صورت میں وہ سب سے زیادہ خطرات کے متعلق غور کرے گا۔ اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ان ساتھیوں اور ہم اثروں کو یاد کرے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی اپنے دوست، رشتہ دار، مثلا خالہ، ماموں، چچا، دادا، دادی، نانا، نانی۔ اسی طرح اپنے بہن بھائیوں میں سے اگر کوئی دنیا سے جا چکا ہے، یا دوستوں میں سے جا چکا ہے، یا جاننے والوں میں سے جا چکا ہے، تو ان کو اکثر یاد کیا کرے، ان کی موت اور ان کے زمین کے نیچے دفن ہونے کو یاد کیا کرے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، خوش قسمت وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا، جب مردوں کا تذکرہ ہو
تو اپنے آپ کو بھی انہی میں سے شمار کرو، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، کیونکہ بہت جلد ان سے جا ملنا ہے۔ قبرستان میں اکثر جائے، اور جب دنیا کی کسی چیز میں اس کا دل اٹک جائے تو اس وقت سوچے کہ لازماً اس سے جدا ہونا ہے، یوں اس انہماک سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز انسان کے ذہن پہ چھا جاتی اور پھر وہ اس خیال میں منہمک رہتا ہے، اور پھر بعض اوقات پریشان بھی ہوتا ہے کہ یکسوئی نہیں ہوتی اس کو نماز میں بھی اسی چیز کا خیال آ رہا ہے یا قرآن پڑھتے وقت۔ تو ایسی صورت میں اس کا علاج کیا بتایا گیا کہ انسان موت کو یاد کرے، قبرستان میں جائے، اس طرح انسان ان چیزوں سے باز آ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کندھے سے پکڑا اور کہا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی پردیسی یا راہ چلتا مسافر، یعنی دنیا کو گھر نہ بناؤ، اس میں دل نہ لگاؤ، مسافرانہ زندگی بسر کرو تاکہ پھر رخصتی کا سفر آسان ہو۔ اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے، جب شام ہو جائے تو صبح کی امید نہ رکھ، اور اگر صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کر، اور اپنی صحت میں بیماری اور اپنی زندگی میں موت کا سامان کر۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے بخاری کی کہ جیسے اب رات ہے ہمارے ہاں، تو ہمارے لیے کیا ہے کہ صبح کا انتظار نہ کرے، کوئی پتہ نہیں صبح آنے سے پہلی دنیا سے جا چکے ہو۔ اسی طرح اگر صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرے انسان، اور اپنی صحت میں بیماری اور اپنی زندگی میں موت کا سامان کر، یعنی پہلے سے پلاننگ کر کے تیاری رکھو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف خواہش اور لمبی امید کا ہے۔ خواہش تو حق سے گمراہ کرتی ہے، اور لمبی امید آخرت کو بھلاتی ہے، لمبی امید آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان کی خواہشات ہی ایسی چیز ہیں کہ جو اس کو حق سے دور کر دیتی ہیں۔ حضرت حسن نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم سب جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا، امید چھوٹی رکھو اور اپنی موت کو اپنے سامنے رکھو، اور اللہ تعالیٰ سے پوری طرح حیا کرو۔ یہ بھی ضعیف ہے روایت۔ حضرت ابو زکریا تیمی نے کہا، سلیمان بن عبد الملک مسجد حرام میں تھا، یعنی خانہ کعبہ کے پاس، کہ ایک پتھر پر لکھا ہوا کتبہ لایا گیا جس پر مرقوم تھا، یعنی لکھا ہوا تھا، کتاب مرقوم آتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تو اپنی موت کے قرب کو دیکھ لے تو اپنی لمبی آرزوؤں سے بے نیاز ہو جائے، نیک عمل کرنے میں اور زیادہ رغبت کرے، اور اپنی حرص اور ہیلے کم کر دے۔ اگر تیرے قدم پھسل گئے تو ندامت تیرا دامن نہ چھوڑے گی، اور تیرے اہل و عیال تجھے خاک کے سپرد کر دیں گے۔ تیری اولاد اور نسب تجھ سے دور ہو جائے گا، یعنی الگ ہو جائے گا، تیری اولاد اور نسب تجھ سے الگ ہو جائے گا، پھر نہ تو دنیا کی طرف لوٹنے والا ہوگا اور نہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکے گا۔ یہ بہت ہی دل کو ہلا دینے والے جملے ہیں۔ انسان اپنے آپ سے کہے کہ پھر نہ تو دنیا کی طرف لوٹ کر آنے والا ہے اور نہ ہی اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے والا۔ اب تو سارے چانسز ختم۔ لازمی ہے کہ قیامت کے لیے، جسے ندامت کا دن کہتے ہیں، کچھ عمل کر لے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ لمبی امید کے سبب دو ہیں، دنیا کی محبت اور نمبر 2 جہالت، یعنی معلوم ہی نہیں کہ کیا کرنا اور کیا نہیں۔ جب انسان دنیا کی خواہشات، لذتوں اور تعلقات سے مانوس ہوتا ہے تو اس کی جدائی دل پر گراں گزرتی ہے، اس کا دل موت کی یاد سے رک جاتا ہے، جیسا کہ ہر آدمی اپنی ناپسندیدہ چیز کو اپنے نفس سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ انسان باطل خواہشات میں مشغول رہتا ہے، وہ اپنے نفس کو ہمیشہ مراد کے موافق دنیا میں باقی رکھنے کی امید دلاتا ہے۔ وہ مال، اہل و عیال، مکان، سامان اور ضرورت کی چیزوں کے خیال میں اسی طرح ڈوبا رہتا ہے کہ اپنی موت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی اس کا خیال آ بھی جائے تو اسے آئندہ پر ٹال دیتا ہے، اور اپنے نفس کو یقین دلاتا ہے کہ ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، آگے چل کر توبہ کر لوں۔ پھر سوچتا ہے بوڑھے ہو کر تائب ہو جاؤں گا، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اس مکان کی تعمیر سے فارغ ہو جاؤں اور اس زمین کو آباد کر لوں، اس سفر سے واپس آ جاؤں۔ بس اسی طرح ٹالتا جاتا ہے، یہ کرنے کا کام نہیں کرتا اور طرح طرح کے بہانوں سے اسکیپ کرتا ہے۔ ایک کام پورا کرنے کی حرص کرتا ہے تو اس کے ساتھ 10 شغل اور چمٹ جاتے ہیں۔
جیسے ہوتا ہے نا کہ بچے اگر کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں تو جو کام کرنا ہے اسے چھوڑ کر اور ادھر ادھر کی ونڈوز کھول لیں گے اور اصل مقصد بھول جائیں گے، تو ایسے بچوں کے ریزلٹس پر کیا ہوں گے؟ ایک کام پورا کرنے کی ہرس کرتا ہے تو اس کے ساتھ 10 شغل اور چمٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ موت اسے آ کر دبوچ لیتی ہے۔ اور اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جن کاموں میں وہ الجھا رہا ایک بھی نفع پہنچانے والا نہ تھا، کیونکہ آخرت کی تو نیت ہی نہیں تھی، یاد ہی نہیں تھی۔ دوزخیوں کا اکثر رونا اسی پھر کر لوں گا کا ہوگا، پھر کر لوں، کہیں گے ہائے افسوس اس پھر پر جس نے ہمیں تباہ کر دیا۔ یہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے غفلت ہے، جس سے چاہے محبت کر آخر تو اسے چھوڑنے والا ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ موضوع روایت ہے۔ دوسرا سبب جہالت ہے، اور وہ یہ کہ آدمی اپنی جوانی پر اعتماد کرتا ہے، جوانی میں موت کا آنا بعید سمجھتا ہے، اور یہ اس کی بھول ہے۔ اگر وہ اپنے شہر کے بوڑھوں کو شمار کرے تو انہیں آسانی سے شمار کر لے گا، اور وہ اس لیے تھوڑے ہیں کہ لوگوں کو موت جوانی میں زیادہ آتی ہے۔ اللہ اکبر! کبھی یہ سوچا کسی نے کہ بوڑھے لوگ کم کیوں ہوتے ہیں؟ جب تک ایک بوڑھا مرتا ہے 1000 بچے اور جوان مر جاتے ہیں۔ کبھی اپنی صحت سے دھوکہ کھاتا اور یہ نہیں سمجھتا کہ مرنے کے لیے کمزور ہونا شرط نہیں، جوان بھی مر جاتے ہیں۔ موت تو ناگہانی طور پر آ جاتی ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو مرض ناگاہ آ سکتا ہے، یعنی اچانک آ سکتا ہے۔ اگر وہ غور کرے تو معلوم ہوگا کہ موت کا کوئی وقت نہیں، وہ گرمی، سردی، بہار، خزاں، دن، رات، غرض کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اس کے لیے عمر کا بھی کوئی حصہ مخصوص نہیں، جوان، ادھیڑ عمر، بوڑھے اور بچے سب پر آتی ہے۔ انسان کے لیے یہی بات اچھی ہے کہ موت کی تیاری کرے، یعنی بجائے اس کے کہ اس سے بھاگے یا فرار حاصل کرے، جو کہ ممکن ہی نہیں، تو پھر اس کی تیاری کر لے۔